عظمتیں سن کر خوش ہو رہا تو اس خوشی کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا. چھمال و دولت جاہ و حشمت نہ پرنچے یدوئی میں منظور تھاوی ہم سائی چھم میں سلطانی. حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثار کرو میں. کون کون ان پر اپنے دل و جان کو نثار کرنا چاہتا ہے؟ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانا بھی ہے. ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہنا پڑے گا حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے. جب یہ نعت میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اس وقت میں آپ کا حضور کی بارگاہ میں ایک گنہگار، ایک ترجمان کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، تو لہذا آپ کو اپنی آواز میری آواز کے ساتھ ملانا پڑے گا، اور جو واقعی یہ چیزیں کہنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا. یہ ایک جان اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو میں تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو میں حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے قبر میں جا کر کے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب حبیب خدا کا نظارہ کروں. خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیہ لطف دو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. میرے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس مرنے کے وقت مجھے اپنا دیدار ادا کرنا. مرتے وقت مجھے اپنا اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر میں آخری سانسیں میں لے رہا ہوں. میرے آقا خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کرو میں دم واپسی تو نظارہ کرو میں کہہ دو حبیب خدا
کی کمی کی وجہ سے بس تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کرو میں یوں ہی زندگانی توجہ ہے؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کیا؟ تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ان مدرسوں اور ان مجلسوں اور صوت الاولیاء تنظیم کا مقصد ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ کیونکہ جس دن ہمارا رشتہ حضور سے کٹے گا اسی دن ہماری موت، اسی دن ہماری موت۔ ہم چلیں گے بھی، پیئیں گے، کھائیں گے، لیکن مردہ رہیں گے۔ آپ کہیں گے کیا کوئی چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا؟ آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا میں اپنی زبان سے جواب نہیں دوں گا، نبی کا کلام، نبی کی حدیث بخاری سے عرض کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے، جس نے خدا کو یاد کیا، جس نے خدا کو یاد کرنا، نبی کو یاد کرنا ایک ہی بات، ذکر نبی ذکر خدا ہے۔ جس نے خدا کو، مثل الذی یذکر ربہ، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور وہ جو نہیں کرتا ہے۔ کتنے آئے؟ جواب دیجئے، کتنے آگئے؟ وہ جو یاد کرتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا ہے۔ مثل الحی والمیت، میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال مردے اور زندے کی مثال۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کی میرے آقا، انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، یہ کیا زندہ نہیں؟ کہتا یہ زندگی نہیں، زندگی دلوں کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کس کی زندگی اصل میں؟ تو جو رب کے ذکر، نبی کے ذکر سے بھاگا اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا۔ وہ زمین کے اوپر بھی رہے گا تب بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے رہے گا تب بھی وہ چلے گا، کھائے گا، پیے گا، کام کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کیونکہ دل، تھوڑا آپ کو دل بیدار کرنا پڑے گا، دل۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کا دل زندہ ہے وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہے، زمین کے نیچے رہے تب بھی زندہ ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! کیونکہ اس کا، اب دل سے آواز نکالیں گے آپ، اس کا، تو اب زندہ کون ہے؟ جس کا، مردہ کون ہے؟ جس کا دل مردہ ہو گیا۔ اب یہ ضروری نہیں یہ کافر ہی ہوگا کہ اس کا دل مردہ، کبھی مسلمانوں کا بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کلمہ تو پڑھتا ہوگا لیکن نماز نہیں، ذکر نہیں، عبادت نہیں، دل کو سکون نہیں۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پچھلے دنوں چل رہا تھا، ان کا ایک میٹھا کلام ہے، ذرا اگر سننا چاہیں گے تو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں دل چھوئی گار، دل کی تشریح فرما رہے ہیں علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی چراغ شریف میں جو ہے، فرماتے ہیں دل چھوئی گار، گاڑ مانے مچھلی، یعنی دل مچھلی ہے، دل کی مثال مچھلی کی ہے۔ حکم و تعاون، یعنی اس کو خشک مت رکھنا، دل کی مثال مچھلی ہے، اس کو خشک نہ کر رکھنا۔ ذکر ہون پون دسو لسی ہوتا ہوئی، پون کے معنی پانی، ذکر کا پانی دے دو بیداری کے ساتھ۔ بس زیادہ ٹائم نہیں لوگا، مجھے لگ رہا تھکے ہوئے، جو تھکا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔
کوئی نہیں تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. خاموش میں رہنے نہیں دوں گا آپ کو. بڑے دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں تو مجھے یہ چیز پتا چلنا چاہیے کہ آپ میری گفتگو سمجھ بھی رہے ہیں کچھ اور یاد بھی رکھ رہے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, آپ سنیں گے نا. شیخ العالم فرماتے دل چھی گاڑ کچھ موتھا ہو, یہ مچھلی ہے, اس کو سوکھا مت رکھو. ذکر ہوں پوئنٹ, ذکر کا پانی دے دو اس کو, ذکر کا لسی ہوتا ہوئے تو یہ دل بدل پھلتا پھولتا رہے گا. سبحان اللہ. جب دل کو ذکر کا پانی دیتے رہو گے تو یہ پھلتا زندہ ہی رہے گا, اور اگر آپ نے ذکر کا پانی دینا بند کر لیا تو یہ سوکھ جائے گا, مر جائے گا. تو میرے نبی کی حدیث کی کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو نہیں کرتا ہے وہ. اب دیکھیے کتنی پیاری بات مل گئی. حضور نے فرمایا جس نے ذکر بند کر لیا اس کا دل مردہ ہو گیا ہے, جو ذکر کرتا رہا اس کا دل زندہ ہے. تو اسی کی ترجمانی اپنے الفاظ میں شیخ العالم شیخ نور الدین نے فرمایا دل چھی گاڑ حکمو تھاون ذکر ہن پونجس لسیو توئی. تو اب ہمارا کیا مقصد ہے؟ مجلسوں میں آتے ہو ذکر کرنے کے لیے تو اپنے دل کو زندہ کرو. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر, تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر. یوں ہی زندگانی گزارا کرو میں, یوں ہی زندگانی گزارا کرو میں. آپ یہی چاہتے ہیں سب؟ یہ شعر آپ کے سامنے آ رہا ہے. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے, یعنی دل پہ زبان پہ ذکر رسول ہو اور اندر دل ذکر خدا سے منور ہو رہا ہو. یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں, یعنی جب تک میں دنیا میں رہوں اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے گی. اور ہمارے قبلہ سید صفدر صاحب کے کچھ جملے میں نے سنے. لوگ جب مایوس ہوتے ہیں, نا امید ہوتے ہیں, پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, بے چینی بے آرامی کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر اس کا علاج ڈرگس کے ذریعے سے کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ڈرگس کے عادی ہو کر کے مالی جانی اخلاقی طور برباد و تباہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دوا ہے, اونچا نہیں بولا آپ نے, یہ جو دوا ہے ان نا امید دلوں کے لیے امید کی کرن ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی کتاب کہتی ہے لوگو, قرآن مقدس لا مثال کتاب ہے. ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے, الا خبردار ان لوگوں کو رب خبردار کرتا ہے جو اپنا چین و سکون و آرام ڈرگس میں, منشیات میں, بے حیائی میں سمجھتے ہیں, ان کو میرا رب اپنی کتاب اللہ کے ذریعے سے خبردار کرتا ہے. ہوشیار ہوشیار ہوشیار, یہ اللہ کہتا خبردار ہو جاؤ. جب کوئی خاص خبر سنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اعلیٰ کہتے ہیں, خبردار ہو جاؤ. یعنی یہ خبر جو سننی ہے بڑے ہوش و حواس سے سنو, ایسے بے توجہ میں مت سنو. یہ رب کہہ رہا اللہ کے بغیر بھی کہہ سکتا تھا ان بذکر اللہ, بے شک خدا کے ذکر سے نہیں. فرمایا اللہ, پہلے جب یہ خبر سننا ہے تو خبردار ہونا پڑے گا. ہوشیار بے توجہی میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ملے گا, بے محبت میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ملے گا, بے ہوشیاری میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندوں کو پہلے ہوشیار کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے. او لوگوں سستی کو چھوڑو, آ جاؤ
اگر دلوں کا چین چاہتے ہو، یہ منشیات میں نہیں ہے، یہ بدکاری میں نہیں ہے، یہ بے حیائی میں نہیں ہے، یہ فضول کاموں میں سکون نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم اگر تم وہ کام کرو گے اسے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہاری صحت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری عزت و وقار اور خاندان تباہ ہو جائیں گے، دنیا میں تو برباد ہو ہی جاؤ گے، آخرت کا عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ لیکن آ جاؤ اگر تم سکون چاہتے ہو اور عزت والی سکون، راحت والا عزت والا آرام چاہتے ہو تو آ جاؤ اپنے اس خالق کے در پر دستخط دے دو جس نے تمہیں پیدا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اے لوگو آ جاؤ سنو، اور تم جو بے سکونی بے آرامی مصیبت کے شکار جب ہوتے ہو تو نہ جانے کیا کیا ایسے کام کرتے ہو جن کی وجہ سے تمہیں عذاب بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیں اور کیا سمجھتے ہیں اب ہم تکلیف میں نہیں رہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، آپ مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ بے شک بے شک۔ ابھی تک دنیا کی تکلیف تو عارضی تھی اور یہاں آئے تھے تم تکلیف برداشت کرنے کے لیے، آخرت کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخرت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بغیر جنت یوں ہی نہیں کہ مفت میں ملے گی، بے شک، صبر کرنا پڑے گا۔ صبر والے جنت میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبر تحمل کرنے والوں کو رب کا بڑا انعام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کوئی باغیرت قدم نہیں ہے کہ تم زمانے کے مصائب سے تنگ آ جاؤ گے اور خودکشی کرو گے۔ یہ کون سی ہمت کا کام ہے؟ ہمت کا کام میرے رب کہتا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، رب کہتا اپنی کتاب میں یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ اونچا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ، یہ میرا کلام نہیں، اللہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، کہتا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ تمہیں دنیا کے لوگ ہمت والے کہیں گے لیکن صبر کرنے والے کو رب خود ہمت والا کہہ رہا ہے۔ باہمت انسان وہی ہے۔ لہذا خودکشی کے ذریعے سے پھانسی اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے مجھے پتا ہے دنیا میں غیر انسانی حرکتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، تمہیں مصیبتوں میں دھکیلا جا رہا ہے، تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس کا حل ڈرگس نہیں ہے، اس کا حل نشہ کر کے زندگی کو برباد کرنا نہیں ہے۔ صبر کرو گے، تکلیف برداشت کرو گے، مصیبت برداشت کرو گے، جتنی تمہیں ہمت بڑھے گی برداشت کرنے کی، آسانی کے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت بھی کرو گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، امام اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ امام غزالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے جنت پسند ہے لیکن نیکیاں نہیں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں مجھے جہنم کا ڈر ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ جنت کے لیے نیکیاں کرنا ہی کرنا پڑے گا، بے شک، اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو دوستو میرے بزرگوں، اب اگر تم پریشان ہو تو اس پریشانی کا ازالہ کے لیے اللہ کہتا آلا، سبحان اللہ، خبردار ہوشیار، اللہ کچھ سنانا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہر مصیبت کے ساتھ لڑنے کا سامان مہیا کر رہا ہے، اللہ
خلا سے نکلنے کی بڑی خوشخبری دینے والا ہے. اب ذرا بیداری کے ساتھ اعلیٰ سبحان اللہ. اونچا اونچا اعلیٰ. خبردار. کیا بات ہے. قرآن ہے. بے شک قرآن ہے. سبحان اللہ. بذکر اللہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. جس کو اللہ کی کتاب پر یقین ہے وہ ذرا دل سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ خدا کا کلام ہے, کسی اور کا کلام نہیں. یہ رب کی بات سنا رہا ہوں میں جو مصطفیٰ پہ نازل ہو گئی ہے. بے شک اقبال نے کہہ دیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. سبحان اللہ. اسی آیت کی تشریح اقبال اپنے انداز سے کر رہے ہیں. نہ دنیا سے. میں شعر پورا پڑھوں گا, آپ سننا چاہیں گے نا؟ لیکن شعر کو سننے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھ لیجیے. ہم نے آبادی جب ہم آبادی مانگتے ہیں نا, مولا ہمیں آباد کر لے, تو ہماری نظر بڑی بڑی بلڈنگوں پر, بڑی بڑی کاروں پر, دولت پر, کرسیوں پر پڑ جاتی ہے. لیکن میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے درد مندانہ, جو بڑے گھرانے کے لوگ ہیں, دولت والے بھی, آفیسر بھی ہیں, اگر یہی دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو پھر بڑے گھروں کے بچے نشے کے عادی نہیں ہونی چاہیے تھے. بے شک. یہاں سے جا کر کے اگل بگل میں دیکھ لیجئے جس کا بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے, آفیسر ہوگا, دولت والا ہوگا, بڑی بلڈنگ میں رہنے والا ہوگا, بڑی آمدنی ہوگی, لیکن چپکے سے اس کے پاس جانا, کہنا بتا تو اطمینان میں ہے, تجھے سکون ہے دل کا, وہ رو کے کہے گا میں برباد ہو گیا, میں برباد ہو گیا. وہ روتے ہوئے کہے گا میں تو ذلیل ہو گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ سب کچھ تیرے پاس ہے. کہتا ایک ہی بیٹا تھا, سب کچھ میں اسی کے لیے جمع کر رہا تھا, لیکن یہ بگڑ گیا, یہ نشہ کر رہا ہے, یہ نہ باپ کا رہا, نہ گھر کا رہا, نہ ماں کا رہا, اس نے میری عزت کو ملیا میٹ کر لیا ہے. کیا آپ کا اس بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب بتائیے اس کی دولت کام آئی؟ واپس کہے گا جناب یہ کیا ہو گیا مجھے, میں برباد کیوں ہو گیا, میرا گھر تباہ کیوں ہو گیا, یہ خوشیوں کا چمن میرا کیوں اجڑ گیا, میں نے تو سب کچھ اسی کے لیے جمع کیا تھا. واپس کہہ دینا او میرے بھائی تم نے بچے کو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, لیکن وہ نہ دیا جس سے یہ انسان بن جاتا. سبحان اللہ. تم نے اس کو بڑی ڈگریاں بھی کروائی ہیں, لیکن کاش تم نے قرآن مقدس بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا. کاش اللہ کی کتاب بھی اس کے سینے سے لگائی ہوتی, آج یہ بچہ سمجھ جاتا ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے, عزتیں کیا ہوتی ہیں. آج یہ سمجھ جاتا انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور نشہ اور جوا یہ شیطانوں کام ہے, شیطان کے کام ہے. من عمل الشیطان, رجس ناپاک ہے, وجتنبو, ان سے بچو. یہ میرے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اگر تم نے بچے کے سینے سے قرآن لگایا ہوتا, یہ ڈاکٹر بھی ہوتا, یہ سب کچھ ہوتا, یہ بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھا ہوتا, لیکن انسان بن کر کے زندگی گزارتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لیکن جب تم نے اس کو سب کچھ دیا, اس کا نتیجہ کہاں پہنچا؟ کہتے ہیں محدث بریلوی امام مدرسہ دن لہو میں کھونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے.
لیکن افسوس اس بات پر تم نے بچے کو جنم دن سکھایا ہے. بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے, 10,000 کا کیک ماں باپ لاتا ہے, بچے کے ہاتھ میں چھری دیتا, بیٹا آج تمہارا ہیپی برتھ ڈے ہے, کیک کٹواتا, اس کو کہتا, تالیاں بجاتا ہے, اور بھی بہت سارے فضولیات. کیا کیا کہیں گے ہم اس سماج میں, کیا کیا وحیات آ گئی ہیں. اب بتاؤ اس بچے کو تم نے کبھی یہ بھی بتایا کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہوگا؟ بے شک. کبھی اس بچے کو یہ بھی کان میں کہتے چھری ہاتھ میں دے کر کیک کٹواتے ہو, ہیپی برتھ ڈے کے تالیاں بجواتے ہو, خوشیوں کا ماحول بنا دیتے ہو, لیکن کبھی اس بچے کو کوئی ہمدرد باپ اور ماں کان میں یہ بھی کہتا کہ بیٹا تو 15 سال ہو گیا ہے, تو 20 سال کا ہو گیا, آگے پتہ نہیں کتنے سال ہے, لیکن تیری زندگی کے 20 سال کٹ گئے. کوئی ہے جو ایسی باپ کو, ماں باپ جو اس قسم کی بات اپنے بچے کے کان میں کرے؟ نہیں جی, کوئی نہیں. پھر جب یہ بیٹا بگڑ جاتا ہے, جب تم نے موت اس کو بھلا دیا ہے, جب تم نے اس کو قبر کا ذکر کرنا بھی بھلا دیا ہے, جب تم نے اس کو صرف دنیا کی ترقی ذہن میں اتاری, یہ اسی دوڑ میں لگ گیا, اسی دوڑ دھوپ میں لگ کر کے آگے چل کر کے جب اس کے گلے میں مصطفیٰ کا پٹا نہیں تھا, قرآن کی رسی نہیں تھی, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جب اس کے گلے میں نہیں تھا, شیطان آ کے پکڑ لیا, اپنے پیچھے چلا دیا ہے. لیکن جو نبی کے در پہ بکنے والا ہوتا ہے, مجھے لگ رہا تھوڑے سست پڑ گئے, اونچا بولنا پڑے گا سبحان اللہ بیچ میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو نبی کے در پہ بک جاتے ہیں ان کی بولی کسی دنیا میں کسی میدان میں نہیں لگتی ہے جب تک بکے نہ تھے. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا جب تک بکے نہ تھے. آج کل بہت سارے لوگ ان مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے, بڑی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن شکر کرو, میں ان مولویوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو مولوی بن کے گزارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث ہے قبلہ, کنز المال کی حدیث ہے. اب آپ کا نصیب ہے مولویوں کو کس نظر سے دیکھیے, لیکن میرے حضور نے فرمایا مولوی سے مانے عالم. مولوی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیونکہ آپ ہر کسی کے زبان پہ مولوی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا. اصل میں عالم بن کے رہو. بے شک. میرے آقا نے فرمایا زندگی گزارو عالم بن کر کے. اب اس کا فائدہ جو آپ کو دیکھنا ہوگا نا, کبھی اکیلے میں بیٹھنا, ٹھنڈ دماغی سے سوچ لینا یہ مولوی لوگ کس قسم کی زندگی گزارتے, لیکن اصل مولوی ہونا چاہیے, ایسے نگڑی شگڑی نہیں, بے شک بے شک, ٹھیک ٹھاک مولوی ہونا چاہیے. محترم صفدر صاحب جیسے ہمارے گلزار صاحب ہے, فاروق صاحب ہے نا, 6 لوگ بیٹھے ماشاءاللہ, ان کو دیکھنا. یا ان سے آگے جائیے, جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, محدث ہیں, وہ سب عالم تھے. امام اعظم تھے, بابا داؤد خاکی تھے, علمدار کشمیر تھے. اب وہ تو اولیاء میں شامل ہیں, لیکن کم از کم مولوی بنو. سبحان اللہ. اور یہ میری بات نہیں ہے, میرے نبی نے فرمایا عالم بن کر کے زندگی گزارو. سبحان اللہ. کیوں بتایا, آپ نظر دوڑائیے. بڑی بڑی ڈگریوں والی نے خودکشیاں کی ہے, بے شک لیکن شاید ہی کوئی مولوی نظر آیا ہوگا جس نے خودکشی کی ہوگی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگوں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے نشہ کیا ہے, ڈرگس میں مبتلا ہو گئے, لیکن شکر ہے اللہ کا, مجھے یقین ہے کم از کم 100% تو نہیں کہیں گے, لیکن زیادہ اکثر مولوی نشہ نہیں کریں گے. بے شک. سبحان اللہ. میں نے کہا مولوی ہونا چاہیے, صرف نام کا نہیں, ایسے گلے میں ٹوپی رکھے, ٹوپی سر پہ رکھے میں بھی مولوی, ایسا نہیں. صرف مدرسے سے پڑھا ہو, عالموں کی مجلس میں بیٹھا ہو, سبحان اللہ, بزرگوں کی محفل میں بڑا ہو بیٹھا ہو, تربیت جس کی ہوئی ہوگی ہو, وہ مولوی. شاید خودکشی نہیں کی ہوگی, شاید نشہ نہیں کیا ہوگا, حق.
اب دیکھیے طلاق کا جب مسئلہ آئے گا، دیکھیے طلاق کن کے ہوتے ہیں. کون طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ یا ڈاکٹر ہوگا، آفیسر ہوگا، بڑا 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 بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، نہیں بنتی ہے، جھگڑے فساد فتنے معمولی معمولی باتوں پر طلاق. لیکن شاید مولوی اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا، بہت کم دے گا. بلکہ میری گزارش ہے، آپ ہنسنا نہیں، مولویوں کی بیوی سے کبھی پوچھنا سکون ہے کہ نہیں ہے. اتنا خیال کوئی اپنی بیوی کا نہیں رکھے گا جتنا مولوی رکھے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس رسول اللہ کا علم ہے. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ مولوی کے پاس حضور کی تربیت ہے. آپ پیسہ دے کر کے بھی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. مولوی اسے محبت ایسی دیتا ہے، ایسا حق اس کا ادا کرتا ہے کہ بیوی اسے راضی کیوں نہ ہو. میرے نبی کی زوج محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ عائشہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک ایک مہینہ تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا. کھجور اور پانی میں ستو ڈال کر کے گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن کبھی ہمارے گھر میں بے چینی نہیں آئی ہے، سبحان اللہ. کبھی بے سکونی نہیں آئی ہے، اطمینان کی زندگی آئی ہے. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو عالم بن کر، بولو عالم بن کر. اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کا شکر ہے جو حقیقی عالم ہوتا ہے جو ان سے وابستہ رہتا ہے. مولوی صرف خود نہیں سنبھل کے چلتا ہے، ان کا فیض ان لوگوں کو بھی ملتا ہے. اسی لیے آپ کو سازش کے ذریعے سے ان علماء سے دور کیا جاتا ہے. آپ کے دلوں میں مولویوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. بے شعوری میں آپ بھی نہ جانے کیا اناپ شناپ کہتے رہتے ہیں مولوی. اسی لیے علماء نے فرمایا اگر مولوی عالم کی توہین کرو گے کفر تک جاؤ گے، کیونکہ یہ عالم کی توہین نہیں ہے، علم کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں. بے شک. اس علم کو آپ اہمیت دے دو جس کی میں باتیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بچوں کو اسکولوں میں مت پڑھاؤ، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ صوت الاولیاء نہیں کہتی ہے، یہ اہل سنہ نہیں کہتی. لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر کے میں جملہ دے دوں گا آپ کو، سبحان اللہ. لیکن اتنا ضرور آپ ہماری دعوت کو سمجھے. جب بچہ صبح اسکول کو نکلتا ہے اس کے بستے میں بیگ میں کتابیں ہوتے ہیں، بے شک. وہ بستہ پٹھوں پیچھے لگا دیتا ہے، بے شک. پیچھے ہوتا کتابوں کا بستہ اسکول کے لیے. لیکن مجھے جواب دیجیے، اگر آپ میری بات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو جواب دینا پڑے گا. جب بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے کتابوں کا بستہ، میتھ، سائنس، انگلش، زالجی، باٹنی، جو بھی کتابیں ہوں گے وہ بستے میں پیچھے لگا کر کے جاتا ہے. لیکن جب اگر کوئی بچہ اسکول کے بجائے درسگاہ چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کیا وہ قرآن پیچھے رکھتا ہے یا سینے سے لگا کے رکھتا ہے؟ کیا بات ہے. یہ بچہ درسگاہ جاتے جاتے ہم جیسی مردہ قوم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یہ بچہ یہی سکھاتا ہے، او لوگوں تمہیں دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے، جتنی پڑھنی ہے پڑھو، ہم نہیں روکتے ہیں. اور یہ سن لو، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم جتنی بھی پڑھنی ہے اس کو پیٹھ پیچھے رکھنا. جب زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے میں اس دنیاوی تعلیم کو پیٹھ پیچھے رکھنا، لیکن جب تمہیں آگے رکھنا تو قرآن کی تعلیم کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر
पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब मुझे लग रहा सिक्की साहब खाना खा के आ गए थे, अभी तक भाग गए थे कहीं, लेकिन अब ये इस मजलिस में थोड़ी सी जान और डालना चाहते हैं। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिए। न दुनिया से न दौलत से इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों बदल के जाओ, सुकून लेकर के जाओ, इत्मीनान लेकर के जाओ, खुशहालियां लेकर के जाओ, क्योंकि ये दरबार मोहम्मद है, ये दरबार मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये दरबार आका है, सुभान अल्लाह। थोड़ा बेदारी के साथ और ऊंचा सुभान अल्लाह लगा दीजिए। ये दरबार आका है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अल्लाह 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 अल्लाह, बैठते रहो खैर मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। बैठते रहो रहमतें नाजिल होती रहती है, सुभान अल्लाह। बैठते रहो फरिश्ते तुम्हारा नाम नूरानी फैलों में लिखते रहते हैं, बैठते रहो बख्शिश का परवाना तुम्हें मिलता जा रहा है, बैठते रहो तुम्हारे दिल जिंदा होते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दरबार आता है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले लो कुरान क्या कहता है, आला सुभान अल्लाह। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये अल्लाह की किताब कहती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दुनिया बदल जाएगी, अल्लाह का कलाम न बदलेगा, जमाने बदलेंगे, अल्लाह की किताब न बदलेंगे, और जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद बदल जाते हैं। ये कुरान का मौइज़ा है, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जो बदलने की बातें करेंगे ना, या तो वो खुद ही बदल जाकर के कुरान के दीवाने हो जाएंगे, अगर बदलना नसीब हो नहीं होगा तो इतना बिगड़ेंगे कि जहन्नम का दरवाजा खुद खटखटाएगा। बेशक बेशक बेशक, ये कुरान क्या बात, कितनी खुशकिस्मती है, इस कुरान का दामन हम थामे हुए हैं। क्या बात है। और सुनना मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मत बिगड़ो इधर उधर, मत हो जाओ दर बदर। जिन हवाई जहाजों पर तुम सवार होते हो ना, इन जहाजों के बारे में कुरान में पहले ही खबर दी है। क्या बात है। जिन ट्रेनों में तुम सफर कर रहे हो ना, इन ट्रेनों की बनने की खबर कुरान ने 1400 साल पहले बता दी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिन गाड़ियों में तुम सफर कर रहे हो, इन गाड़ियों के बनने की खबर मेरे कुरान ने 1450 साल पहले खबर सुनाई। क्या बात है, बावजूद भी तुम कहीं और जाओगे। क्या बात, कुरान की वो आयत आप याद रखेंगे, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ। क्या बात। कुरान कहता है, अल्लाह की बात है, कहता मैंने तुम्हारी सवारियों के लिए गधे और खच्चर बनाए, घोड़े बनाए, क्या बात, घोड़े और खच्चर बनाए। वो यख्लुकु मा ला तालम। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बड़ी अहम बात है। कुरान की हक्कानियत, इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। कहाँ जा रहे हो आप? इतना बड़ा दरवाजा छोड़ करके कहीं और जाओ। मगरिबियत का दामन थाम रहे, गैरों का दामन थाम रहे, अपने को तरक्की समझते हो। तरक्की यहाँ है, इज्जतें यहाँ है, कामयाबियां यहाँ है, वकार यहाँ है। सारी दुनिया इस दर पे झुकी हुई है। क्या बात है। दुनिया की साइंस मेरे मुस्तफा के सुन्नतों में तहकीक कर रही है। क्या बात, क्या और हर दिन एक एक सुन्नत पर नई तहकीक आती है, और साइंस को मानना पड़ता कि नबी की हर अदा में साइंस पाया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, अल्लाह की किताब है, कहता मैंने घोड़े और खच्चर तुम्हारी सवारियों के लिए बनाए। क्या बात। तुम इन पर तरकबून सवार होते हो।
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اور بنائے گا اور سواریاں جو تم نہیں جانتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ واہ واہ واہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات کو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا بڑا پیارا شعر ہے، دل کو جو عقل دے خدا۔ دل کو جو عقل دے خدا، عقل تو یہاں ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ کہتے ہیں یہ والی عقل بیکار ہے، دل کو جو عقل دے خدا۔ یہ والی عقل بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن بگڑ جاتے ہیں، کام نہیں آتی ہے۔ یہ عقل جو کام آتی ہے نا، وہ دل والی عقل کام آ جاتی ہے۔ اسی لیے محدث نے فرمایا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب جو گلی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے ہیں ان کے دل کی عقل برباد ہو گئی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، حق ہے۔ اب یہ دل کے عقل جو ہے کوئی دل والا ہی سنبھال سکتا ہے۔ کیا بات، اسی لیے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئی دل جانب دلدار کن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کتابیں اٹھ رکھ کہیں اور، کتابیں پڑھ 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 کے پریشر اوپر جائے گا، فیور بڑھ جائے گا، عقل خراب ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان کو جب پریشر چڑھ جاتا ہے نا، وہ پھر ادھر ادھر بھی بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آگے؟ جب کسی کو فیور چڑھتا ہے اناپ شناپ بولتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بولتا ہوں۔ تو کتابوں کا پریشر جب کسی کو چڑھ جاتا ہے کہ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی، اتنا سب کچھ کیا، اتنا کیا، تو اگر کسی بزرگ کے ہاتھ میں دامن نہیں، ہاتھ نہیں دیا ہوگا تو بگڑ جائے گا۔ کیا بات، اور تاریخ گواہ ہیں، وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ جو کتابیں پڑھتے 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 جاتے ہیں نا زیادہ، کسی بزرگ کے تابع نہیں رہتے ہیں، رہبر نہیں، مرشد نہیں، ہادی نہیں، کیا بات ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، یہ کتابیں چھوڑ دو، روئی دل جانب دلدار کن، یہ دل کسی دلدار کے حوالے کر لے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو اس کو سنبھال کے رکھے، جو اس کی عقل کو سنبھال کے رکھے۔ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، آوارہ مت رہو۔ دل کو جو عقل، تو نبی کو کہاں چھوڑ کے جاؤ گے، وہ دانا سبل، ختم رسول مولائی کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور لوگوں ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تم دنیا کی تحقیق کے پیچھے لگے ہو، اپنے نبی کی بھی تحقیق میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم، زمانہ آلات کے ذریعے سے جو دیکھتا ہے، آلات اور ذرائع استعمال کر کے جو خوردبین، الٹرا ساؤنڈ، USG وغیرہ کے ذریعے سے، جدید آلات کے ذریعے سے جو دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ میرا نبی 1400 سال پہلے بغیر آلات کے سے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ بذکر اللہ۔ اب دلوں کا چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، علم کی خیرات ان کو مدرسوں سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، اماموں سے جوڑے رکھو، سنی صحیح العقیدہ لوگوں سے جوڑے رکھو۔ اگر ہر ایک برائی سے بچنا چاہتے ہو، سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، سماج کو سنبھالنا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا عالم بن کے زندگی گزارو۔ سبحان اللہ۔
اگر عالم نہیں بنو گے تو کم از کم طالب علم بن کے رہو، کیا بات، علم کو ڈھونڈتے رہو۔ کیا بات، اگر طالب علم بھی نہیں بن پاؤ گے، رئیس ہم کرو گے کیا تم رہے گا سر، اگر عالم بن کے بھی نہیں کم از کم طالب علم بن کے رہو۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن پاؤ گے کم از کم، میرے حضور کا فرمان ہے، فرمایا کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھا کر، سبحان اللہ سبحان، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکالے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تمہیں گمراہی سے نکالے گا۔ علم ہے وہ چیز، علم کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو سمجھو، اور مدرسوں کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے نماز عصر پڑھائی، کیا جو نہیں تھکا وہی جواب دے گا، نماز اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ جناب نماز عصر میرے نبی نے پڑھائی، جب پڑھائی حضور کے معمول تھا، حضور سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے۔ ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، صحابی آج شام سے پہلے تو مرے گا، مغرب سے پہلے تو انتقال کرے گا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ اب بتاؤ اتنی خطرناک خبر ملنا کتنی پریشان کن ہے، لیکن یہ تو ہماری طرح تھا نہیں کہ جس میں دل میں، دماغ میں، فکر میں، خیالوں میں، سوچوں میں، ارادوں میں دنیا بری تھی۔ عرض کرنے لگے حضور مجھ جیسا بھی کوئی خوش قسمت ہے جس کو مرنے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ مرنا ہے؟ کیا بات، میں تو بڑا خوش قسمت آدمی ہوں۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، مولا اچانک موت سے ہمیں بچا۔ کیا مانگتے ہیں؟ کشمیری میں ہم بولتے ہیں خدایا ہنگ کے منگ مارنے میں نہ جا، اچانک موت سے بچا۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلتا شاید اب ہمیں مرنا نہیں ہے، مرنا پھر بھی ہے، مرنا پھر بھی ہے، لیکن یہ اچانک مرنے سے پناہ مانگنا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا مجھے اس حال میں نہ مارنا کہ مجھے توبہ کی توفیق نہ ملے گی۔ اب اسی لیے جو نشہ کر کے مر جاتے ہیں ان کا کیا حال رہا ہوگا؟ ہائے میرے اللہ رحم فرما۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو نشہ کر کے مرے گا، شراب پی کے مرے گا، زنا کر کے مرے گا، ظلم کر کے مرے گا، رشوت کھا کے مرے گا، بے حیائی اور بدکاری اور عیاشی اور بددیانتی میں مرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی حال میں اٹھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ باتیں کیا تھی۔ تو ہم دعا مانگتے مولا اچانک موت سے ہمیں بچانا، یعنی مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی، مرنا تو ہے ہی، مرنے سے بچے گا کوئی نہیں، لیکن اتنا مہربانی کرنا کہ مجھے مرنے سے پہلے تھوڑا موقع دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں، یا توبہ۔ اب یہ صحابی عرض کر رہا ہے شکر ہے اللہ کا، ہے میرے نبی، مجھ جیسا خوش قسمت کون ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے خبر مل گئی کہ ابھی آج ہی آپ کو مغرب سے پہلے مجھے موقع تو مل گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ اب لیکن میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہی فرمائیں، جو باقی لمحہ بچ گئے، بس چند لمحے بچ گئے، چند گھنٹے باقی بچ گئے، مختصر سا ٹائم بچ گیا، اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے ان آخری لمحات میں میرے لیے کون سا عمل بہتر رہے گا؟ مجھے بینک بیلنس نہیں کہ میں ان کو تقسیم کرنے جاؤں، زمین بانٹوں، اپنے بچوں بیٹیوں کو جمع کر کے ان کو وصیت کروں، یہ کرنا وہ کرنا، زمین یہ ہے پیسہ نہیں۔ میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے وصیت فرمائے، نصیحت کریں کہ میں جو لمحات جو بچے ان آخری لمحات میں کیا کرنا بہتر رہے گا۔ میرے آقا فرماتے جا سجدہ میں مرے گا اچھا رہے گا، جا تلاوت کر اچھا مرے گا۔ نانا میرے آقا نے فرمایا پتا چلے گا لوگوں مدرسے حسینیہ تحسینیہ کی اہمیت کیا ہے۔ اونچا نہیں بولا، اونچا نہیں بولا، بیدار نہیں ہے ابھی۔ پتا چلے گا علماء علم کے چراغ روشن کیوں کرتے ہیں، پتا چلے گا علم کی زیادہ فضیلت کیوں آئی ہے، پتا چلے گا قرآن میں
نبیوں کے ساتھ عالموں کا ذکر کیوں ہو گیا ہے؟ پتا چلے گا اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو کیوں ملا دیا ہے۔ پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا اگر صحیح سچا پکا متقی عالم بعمل کسی گاؤں سے قبرستان سے گزرتا ہے 40 دن تک قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ علم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے اور ہمارا سما یہاں تک پہنچ گیا ہمیں لگتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے، علم پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمیں اسے کیا لینا ہے؟ بھیا علم پڑھنا مولوی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے، علم پڑھنا اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، پاکیزہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ ہم سمجھتے بس علم پڑھنے میں مولوی، ٹوپی مولوی، داڑھی مولوی۔ اب جو امیر لوگ ہیں کسی نے کہا تھا اس بچے کو مدرسے میں ڈالو، جب ان کو کہتے ہیں نا بچوں کو مدرسے میں ڈالو تو کہتے ہیں کھائیں گے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ انہیں جب یہ مولوی بنے گا پھر روٹی شوٹی آروزی کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب وہ اپنے بسترے پہ تکیہ لگا کے اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں، نہیں سمجھے شاید، جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں پھر مولویوں کی تنقید پہ آیا مولوی بہت کھاتے ہیں، لیکن جب اس کو کہتے ہیں بچے کو مدرسے میں ڈالو کھائے گا کیا؟ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا مولوی کے بھی بھوکا نہیں رہتا، کیا بات، عزت کی کھاتا ہے، سبحان اللہ، حرام نہیں کھائے گا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سارا۔ یہ کتنے عالمیہ ہیں کہتے ہیں 33 نوجوانوں نے پھانسی دے کر کے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا، کتنی بدقسمتی ہے، بہت افسوس کی بات۔ اور میں نے کہا نا اس سے بھی بدتر دیکھنا پڑے گا اگر بر وقت ہم رسول اللہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت کے ساتھ نہ جوڑیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا کہ آج مغرب سے پہلے تمہیں توجہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ آقا اب آپ ہی بتائیں کہ میں آخری لمحات جو بچ گئے عصر سے یہ کتنا ٹائم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے، اب آپ ہی بتائیں میرے لیے کون سا کام اچھا رہے گا؟ فرمایا اشتغل بالتعلم، جا علم دین پڑھ، تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ جا۔ اب آپ ہی سوال کرو، جواب دے دو مجھے، کیا اس کو اب مفتی بننا تھا؟ مفتی تو فتوے کے لیے بنتا، اس کو امام بننا تھا، اس کو مقرر بننا تھا، جواب نہیں دے رہا، اس کو مدرس بننا تھا، اس کو امام بننا تھا، اس کو تو مرنا تھا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کہ تو علم دین میں زندگی گزارے گا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ علم پڑھنا مولویوں کے ذمہ ہے، غلط فہمی میں۔ علم پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سے مسائل سیکھو، علماء کی محفل میں بیٹھو۔ تیسری بات ہے پہلا عالم بنو، دوسرا اگر نہیں تو طالب علم، تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو علماء کی محفل میں بیٹھو۔ اب آپ بتائیے کیا علماء کی محفلوں میں کمی ہوتی جا رہی کہ نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مولوی کے بعد بیٹھ، عالم کے پاس بیٹھ، عالم کے پاس علم ہے، رسول ہے، عالم کی مجلس میں بیٹھ جو آپ کے اخلاق کو سنوارے گا، جو تمہیں محبت رسول کی شربت پلائے گا۔ ایک شعر آیا یاد میرے دماغ میں حضور، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ دل کو بیدار کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں
شراب کیا بات توحید والی، وہ گندی نہیں توحید جو پی کر کے عقل خراب ہو جائے گی، یہ محبت والی، عشق والی، رب کے عشق کی شراب جو تمہاری زندگی کو عزت سے نوازے گی۔ توحید کی مئی کیا بات طیبہ سے منگائی جاتی ہے جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، علماء ہو، امام ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، ذرا دیکھ کے ہی کرنا کہ جو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اسی سے شربت لینا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بدعقیدہ کے بعد مت بیٹھنا، وہ تو اور الٹا کر دے گا پھر۔ اس طرح تو تمہارے اعمال ہی بگڑ رہے، وہ تو آپ کا عقیدہ بھی برباد کر لے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جب آپ علم کی محفل میں بیٹھو گے، علم نبی کی خیرات ہیں، جہاں نبی کی عزت کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں نبی محترم کی وقار کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں نبی کے علم کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں مصطفیٰ کی شانیں بیان ہو رہی ہو، جہاں مصطفیٰ کا مقام بیان ہو رہا ہو، جہاں مصطفیٰ پہ درود و نعت کا معاملہ چل رہا ہے، جہاں مصطفیٰ کا عشق ہمارے سینوں میں بسایا جا رہا، وہ مجلس نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر معاذ اللہ نبی کی محبتیں کم کی جا رہی ہیں، وہ تو ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عالم وہ پسند کرنا جو نبی کو پسند کرتا ہے، جو نبی کی مجلس کا مقبول ہو، جو نبی سے ادب کرنے والا، جو نبی سے محبت کرنے والا۔ طیبہ سے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب جو پہلے ہی کہے گا مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں نا جب حاجی لوگ حج کو نکلتے پیچھے پیچھے یہ ہوتے ہیں، نہیں نہیں ادھر نہیں ضروری جانا ہے مدینہ۔ میں نے کہا مدینہ میں ہی جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ نبی نے مسجد نبی میں رکھا۔ میں نے کہا میرے نبی مکہ میں کیوں نہیں؟ تو عالم تصور میں جواب ملتا ہے حج مکہ میں ہوگا لیکن جنت مدینہ میں ملے گی آپ کو۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اب جب شراب توحید پینا ہو، شراب محبت پینا ہے، تو ان عالموں سے، ان بزرگوں سے پینا ہو جو صحیح العقیدہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو شعر اب سنا دوں گا۔ عطا ہو عطا ہو۔ طیبہ سے منگائی، طیبہ مدینہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں بسائی جاتی ہے۔ توحید کی مئی پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ توحید کی مئی پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح اسراح دل اس تسکین کی مولد، روح اسراح دل اس تسکین کی مولد، وظیفہ پر نام محمد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان کارس بنان چھیائی ذکر رسول کرتی، کارس بنان چھیائی ذکر رسول کرتی، رحمت گچان چھجری ذکر رسول کرتی۔ ای موت مرن بروٹ، ای موت مرن بروٹ، للہ
مرنچے بکر تیاری ذکر رسول کرتے رہبر رسول زانب ین کا ہوش ڈالی ین کا ہوش ڈالی سائر تھا ہوشیاری ذکر رسول کرتے سائر تھا ہوشیاری ذکر رسول جی کے فرمیش کرنے ٹائم رول جاگ گیا لیکن شاعر بڑھا لول چون آمو ہاشم ونگے لول چون آمو اشل چون جمال وچھنے آئی اشل چون جمال وچھنے آئی ہول گوم جگرس دیدار کرنے ہول گوم جگرس دیدار اشل چون جامان وچھنے اشل چون جامان وچھنے آئی اشل چون جامان وچھنے آئی نازک بدنس سیمین تنگے نازک بدنس سیمین تنگے قربان لگ ہوئی سرتاپا قربان لگ ہوئی سرتاپا دتاسی درشن چگکا چھنگے دتاسی درشن اشل چون جمال وچھنے اشل چون جمال وچھنے یہاں سے کسی اور ایک سلب بھیجئے ٹائم میں معذرت چاہتا ہوں زیادہ طویل ٹائم نہیں بچا لیکن دو شاعر جلدی سے میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا تھا تو اسی حساب سے یہ بھی فرمائش آ رہے رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامان اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامان اللہ رسول خدا نعرہ رسالت علماء اہل سنت ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر ذکر رسول ہے شامل درود کے اندر رسول پاک کے میلاد کی محفل جو سجاتے ہیں حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر سبحان اللہ 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 رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ نتنی یادوں کے بان جنت ضرور نتنی یادوں کے بان جنت ضرور بس بوچھی بخواب مار بار اللہ اللہ بوچھی بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم سگل رو معطر سچم مشکی عد سگل رو معطر سچم مشکی عد گلا باس چم لا زوال لا گلا باس چم لا زوال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جمال اللہ اللہ نظام جہاں باد گو جانی با نظام جہاں
सुभान अल्लाह। दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। लिहाजा इन परेशानियों का इजाला नशे से नहीं, खुदकुशी से नहीं, हराम कामों से नहीं, अल्लाह के दरवाजे पर दस्तखत दे दो। क्या बात, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। जो नबी के दर पे बिक जाता है दुनिया की कोई ताकत उसका सौदा नहीं लगा सकती, उसकी बोली नहीं लग सकती है। जिसको रसूल की पट्टी गर्दन में आ गई, जिसको गौसे आजम के दर से निस्बत हो गई है। आला हज़रत ने क्या खूब निस्बत बयान फरमाई, कहते तुझसे दर, दर से सग, सग से ही निस्बत मुझको, तुझसे दर ए गौस, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जा, तुझसे दर यानी दरवाजे को तुमसे निस्बत, फिर कुत्ते को तेरे दर से निस्बत, फिर मुझे उस कुत्ते के साथ निस्बत। अल्लाह, ये भी मेरे लिए बड़ी निस्बत है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इन निस्बतों को मत छोड़ो, इन रस्सियों को मत छोड़ो, यही तुम्हारी इज्जत, यही तुम्हारी कामयाबी, और इसी में हमारा दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है। तो इल्म की रोशनी से आप मुनव्वर हो जाइए खुद भी, और इन मदरसों को आप जितना हो सके उतना मजबूत कर लें। यही वो चिराग है, जब रोशन हो जाते हैं तो अंधेरियां खत्म हो जाती हैं। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। ये हिदायत के रोशन चिराग इन्हीं मदरसों से निकल के आते हैं, जो कुरान के नूर की रोशनी घर घर पहुंचा देते हैं। तो इस दौर में मदरसों को मजबूत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ऑलरेडी पहले ही में आने में थोड़ी देरी हो गई, ट्रैफिक जाम की वजह से मैंने काफी टाइम आपका लिया, लेकिन अभी तक जिस अंदाज से आप सुनने के मूड में हैं, मुझे मेरा दिल खुश हो रहा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन अब आपको भी बड़ा लंबा सब्र करना है, मुझे भी 5 मिनट में आपसे ले लूंगा। मेरा यकीन है जिस अंदाज से भी आप बैठे हैं, अल्लाह ताला